وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں مگر ہم نے اس میں ڈرانے والے کو بھیجا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، بس تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے، مِن قَبْلِهِمْ، جو آپ سے پہلے تھے، جَاءَتْهُمْ، آئے ان کے پاس، رُسُلُهُمْ، ان کے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل کے ساتھ، وَبِالزُّبُرِ، وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول، یہی بات کہی، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے میرے محبوب پیغمبر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یہ کوئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہونا، آپ کے ہم منصب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ جاءتهم رسلهم بالبينات، جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے، وبالزبر وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں اور صحیفے لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے اس سے پہلے ان جیسے لوگوں نے انکار کیا، ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر، بس کیسا تھا نکیر میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ ان آیات کی روشنی میں حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک اسمہ و تعالی کے احکامات کو بجا لانا ہوگا۔ اس کا فائدہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اس کا نقصان ہمیں ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو یہ بات کہی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی۔ اور دوسرا، اس وقت کے لوگوں کو اور ہمارے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ جھٹلانے سے رسول کا نقصان نہیں ہوا، اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکے، ان کے جھٹلانے سے پھر انہی کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، وہی الہی کے اس وقت کے جو مخاطبین اور مخالفین تھے، ان سے بھی یہی اسی انداز سے متنبہ اور خبردار کیا جا رہا تھا۔ ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں یہی پیغام ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال والاکرام ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھ کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہ ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ہمارے حزن، ہمارے ہمارے غم اللہ اس قرآن کی برکت سے دور فرما دے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ سورۃ الفاتر کی 26 آیات کے بعد 27 نمبر سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ جس قدر علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جیسے ظاہر میں ہے ہماری تنہائیاں اور باطن اللہ اس سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ خطبہ میں جو وسعت ہے یقیناً یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، کوئی کوتاہی ہے تو وہ مجھ گناہگار کی طرف سے یا شیطانی وسوسہ ہے، اللہ ہمارے علمی کمیوں کو پورا کر دے، عملاً کوتاہیوں سے درگزر فرما لے، اور جو جس قدر ہم کاوش کرتے ہیں اللہ اسے زیادہ کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔